السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کے عہد کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے قسط میں ہم نے پڑھا کہ بنو عباس کے خلیفہ ہارون رشید جو تھے ایک بہت زبردست، قابل اور سمجھدار خلیفہ تھے، نڈر خلیفہ تھے۔ انہوں نے خلافت بنو عباس کو بڑا مضبوط بنایا اور بڑی ترقی دی اسلامی مملکت کو، اور بڑی بلندیوں پر پہنچایا، اور اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی مملکت تھی مملکت اسلامیہ، اور جس کا مرکز بغداد میں تھا۔ ہارون رشید جو تھے، ان کی تربیت میں اور ان کے خلیفہ بننے میں ایک خاندان کا بڑا ہاتھ تھا، بڑی کوششیں تھیں۔ وہ تھے خاندان برمکی، اور ان کے جو تھے خاندان برمکی کے سربراہ بزرگ یحییٰ، انہوں نے ہارون رشید کی تربیت کی اور اس کو بڑا سہارا دیا، بڑے مضبوطی عطا کی، اور اسی لیے ہارون رشید بھی ان کو اپنے والد کا درجہ دیتا تھا۔ یہ یحییٰ جو تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام آئے ہیں فضل، جعفر، موسیٰ اور محمد۔ ان میں فضل جو تھے وہ ہارون رشید کے تقریباً ہم عمر تھے، اس لیے وہ بھائیوں کی طرح ہارون رشید ان کو اہمیت دیتا تھا، اور بڑی قربت تھی فضل کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد یحییٰ جب وزارت سے ہٹے، انتقال ہوا، تو اس کے بعد پھر ان کا بڑا بیٹا فضل وزیر بنا، انہیں وزیر اعظم جسے کہتے ہیں، اور کافی حد تک اس کے ہاتھ میں ہارون رشید نے اختیارات دیے۔ اور فضل کے بعد جعفر دوسرا بیٹا تھا، اور اس کے احوال آج کے آپ سماعت فرمائیے آج کے مضمون میں۔ یہ ہے کہ دوسرا بیٹا جعفر شجاعت، ناموری اور فیاضی میں فضل سے کم نہیں تھا۔ فصاحت و بلاغت اور تقریر اور تحریر میں اپنی نظیر آپ تھا۔ روب داب کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے امراء بھی اس کے سامنے مؤدب رہتے۔ اس کی ذہانت اور خوش طبعی سے متاثر ہو کر ہارون نے اسے مصاحب خاص بنا لیا، اور جلوت اور خلوت میں اپنے ساتھ رکھتا۔ رفتہ رفتہ یہ تعلق اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کا رتبہ فضل سے بھی بلند ہو گیا۔ اب ہارون نے چاہا کہ وزارت کا جلیل القدر منصب بھی جعفر کو عطا کر دیا جائے، مگر فضل کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی بنا پر اسے صاف صاف کہتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ اس لیے یحییٰ کو بلا کر اپنے دلی ارادے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ہی فضل سے کہیں کہ وہ مہر خلافت جعفر کے حوالے کر دیں، یعنی فضل کے بجائے اس کے چھوٹے بھائی جعفر کے حوالے کر دیں وزارت کا عہدہ۔ یحییٰ نے فضل کو پیغام بھیجا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ تو ختم خلافت اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے حوالے کر دو۔ فضل اس اشارے کا مفہوم سمجھ گیا اور چپکے سے مسند وزارت جعفر کے لیے خالی کر دی۔ اس کے بعد جعفر سلطنت کے تمام سیاہ و سفید کا مالک بن گیا، اور لوگ اسے بھی وزیر صغیر کہنے لگے۔ 180 ہجری میں شام کے مصری اور یمنی قبائل اپنی نسلی تعصبات کی بنا پر لڑ پڑے، اور سارے ملک میں کشت خون شروع ہو گیا۔ شام اور مصر کے جو قبائل تھے، ہارون نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جعفر کو مامور کیا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لے کر دونوں قبائل میں صلح کرا کے امن و امان بحال کر دیا۔ اس مہم کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد جب بغداد واپس آیا تو ہارون نے اس کی عزت افزائی کے لیے ایک شاندار دربار منعقد کیا، جس میں شعراء نے اس کی شان میں قصیدے پڑھے۔ یعنی ہارون کی نظر میں اس نے بڑی اہمیت حاصل کر لی، عزت حاصل کر لی۔ 178 ہجری میں مصر اور 186 ہجری میں خراسان کی حکومت اس کے سپرد ہوئی، مگر چونکہ وزارت کے عہدے پر بھی
بدستور فائز تھا، اس لیے دونوں ملکوں میں اپنے نائب مقرر کر کے بھیج دیے. یعنی وزارت کا عہدہ لینے کے بعد دارالخلافہ میں اس نے پھر دوسرے لوگوں کو اپنے نائب مقرر کر کے مصر میں اور خراساں میں بھیج دیا. وزارت کے علاوہ شہزادہ مامون کی تعلقی بھی جعفر کے سپرد تھی. یہ مامون جو تھے ہارون کا بھائی تھا، ہارون کا بیٹا تھا امین اور مامون. تو مامون بڑا تھا تو اس کے سرپرستی بھی جعفر کے سپرد ہو گئی. دوسرے بھائی موسیٰ اور محمد بھی ممتاز فوجی عہدوں پر فائز تھے، مگر فضل اور جعفر کی طرح انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی. جیسے بتایا 4 بیٹے تھے، پھر تیسرا موسیٰ تھا اور چوتھا محمد تھا. یہ بھی فوجی عہدوں پر فائز رہے ہارون کے دور میں، لیکن کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کر سکے. برمکہ بڑے شاہانہ ٹھاٹھ سے رہتے تھے. ان کے محلات شاہی محلوں کو بھی مات کرتے اور ان کے دربار ہارون کے دربار سے بھی زیادہ پر رونق اور آراستہ و پیراستہ تھے. ملک کی اکثر جاگیریں اور جائیدادیں ان کی ذاتی ملکیت تھیں برمکی خاندان کی، کیونکہ ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، وزارت حاصل تھی، جس کے باعث ان کے ہاں زر و جواہر کی وہ فراوانی تھی کہ بادشاہ بھی رشک کرتے تھے. یعنی نتیجہ نکلا کہ ان کے پاس بے حساب دولت و ثروت آ گئی. ان کے دروازے پر سائلوں اور حاجت مندوں کی ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی. شعراء، ادباء یعنی ادیب اور اہل فن ہارون کی نسبت ان کی طرف زیادہ مائل تھے. برمکی چونکہ اجمی نژاد تھے، یعنی ایرانی تھے، خراسان سے تعلق تھا ان کا، اس لیے کہ ان کے جد امجد جو تھے ابو مسلم خراسانی وہ بھی ایران کے تھے. اس لیے انہوں نے عربی کے بجائے فارسی کو فروغ کیا. تمام بڑے بڑے عہدوں پر اجمی تعینات ہونے لگے اور ایرانی تہذیب و تمدن کا اثر ہر محکمے اور ہر شعبے میں نمایاں نظر آنے لگا. طرز معاشرت، گفتار و کردار، معقولات و ملبوسات سب میں ایرانی رنگ موجود تھا. اہل ایران کا قومی تہوار نہایت زور و شور سے منایا جانے لگا. زوال، تو یہ انتہائی عروج تھا برمکی خاندان کا. اب اس کے بعد پھر اس کا زوال بھی شروع ہو گیا. شخصی حکومتوں میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان میں افراد کا عروج و زوال ایک فرد واحد کی پسند اور ناپسند پر منحصر ہوتا ہے. ظاہر ہے بادشاہوں کے دور میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، بادشاہ کو جو چیز پسند آ گئی وہ اونچے سے اونچے درجے پر فائز ہو جاتی ہے، اور جو پسند نہیں آیا وہ گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جیلوں میں بھی چلا جاتا تھا. تو یہ بادشاہوں کا دور حکومت ایسے ہی رہا ہے عام طور سے. جس شخص پر بادشاہ یا امیر ذرا مہربان ہو گیا، اس کو تحت الثرى سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچا دیا، اور پھر ذرا بدگمانی ہوئی تو ابرو کے ایک اشارے سے اس کا کام تمام کرا دیا. ابو سلمہ خلال، ابو مسلم، ابو عبیدہ اور یعقوب جیسے جلیل القدر وزیروں کی ترقی اور تنزلی کے حالات پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں. برمکیوں کا حشر بھی اپنے پیشرو وزراء سے کچھ کم عبرت آموز نہیں ہے. ان کا بھی حال ہوا کہ بادشاہوں نے عزت دی تو چڑھتے چلے گئے، اونچے سے اونچے درجے پہ پہنچ گئے، زیادہ مال دولت اور جائیدادیں مل گئیں. لیکن پھر اس کے بعد جب بادشاہوں کی نظر سے گر گئے تو پھر ان پر بھی زوال آ گیا. ان کے 17 سالہ پرشکو دور وزارت کے بعد بالآخر ہارون نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. محرم 187 ہجری میں اس نے اپنے ہم نشیں اور ہم راز جعفر کو قتل کرایا. جیسے ہم نے پڑھا پیچھے یہ ہے کہ بیٹا جو تھا پہلے فضل تھا، اس کے بعد جعفر تھا. تو جعفر سے اختلاف ہوا اور پھر اس نے ہارون نے قتل کرا دیا. یہی اور فضل کو جنہیں وہ بے ترتیب ابا جان اور بھائی جان کہہ کر پکارتا تھا، میں ان کے دیگر بھائی بندوں کے قید میں ڈال دیا. یعنی اختلاف یہاں تک پہنچ گیا، ان کو قید میں ڈال دیا، جعفر کو مروا دیا اس نے. ان کی جائیدادیں، محلات، باغات، نقد و جنس غرض ہر چیز ضبط کر لی، اور جن لوگوں کے دروازے پر ہر وقت سائلوں اور محتاجوں کا ہجوم رہتا تھا
ان کی عورتیں اب پھٹے پرانے کپڑوں میں در در بھیک مانگتی نظر آتی تھیں. تو اس درجے کا زوال پھر ان پہ آ گیا. کیسا عروج پہنچا اور پھر کیسا زوال آیا، صرف اس لیے کہ بادشاہ کو پہلے پسند تھا، بعد میں ناپسند ہو گیا. اچھا، جو بادشاہ کو ناپسند ہوا یا بادشاہ کو ان سے نفرت ہوئی یا دشمنی ہوئی، اس کے اسباب بھی کچھ ہیں. یہاں انہوں نے تحریر کی ہیں. اسباب: برمکیوں کی اس عبرت انگیز تنزلی اور پستی کے مورخوں نے مندرجہ ذیل اسباب بیان کیے ہیں. نمبر 1، برمکیوں کے عروج اقتدار سے اکثر عمراء اور اراکین دربار حسد کرنے لگے اور خفیہ ان کے خلاف ہارون کے کان بھرنے شروع کر دیے. ابتدا میں ہارون ان شکایتوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا، مگر رفتہ رفتہ اس کی شکی طبیعت ان سے متاثر ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ برمکہ سے سخت بدگمان ہو گیا. سبب نمبر 2، برمکیوں کے سب سے بڑے مخالف فضل بن ربی نے ہارون کو بہکایا کہ وہ عباسیوں کے سیاسی حریف ائمہ اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. اس نے بھڑکایا، فضل ربی شروع سے ان کا دشمن چلا آ رہا تھا، اس نے ہارون کو بھڑکایا کہ یہ جو ہے نا اہل بیت یعنی اہل تشیع کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور خلافت کو ان میں منتقل کرنے کی اندر سازشیں کر رہے ہیں. یہ کہہ کے اس نے فضل ربی نے ہارون کو بھڑکایا برمکیوں کے خلاف. تیسری ایک اور بھی سبب بیان کیا گیا ہے کہ ہارون کی برگشتگی کا تیسرا سبب یہ تھا کہ برمکہ کے اثر و اقتدار کے باعث رعایا انہی کو بادشاہ سمجھنے لگی تھی. ہارون محض برائے نام خلیفہ رہ گیا تھا، یہاں تک کہ عمراء اور اراکین سلطنت بھی ہارون کی نسبت برمکیوں کی طرف زیادہ مائل تھے. صوبائی گورنر عامل بھی برمکیوں ہی کی طرف رغبت رکھتے تھے اور سب تحفے انہی کو نظر کرتے اور خراج کی ساری رقم بھی انہی کے پاس جمع رہتی تھی. ان کے اقتدار اور اختیار کی انتہا یہ تھی کہ ہارون رشید بھی ان کی مرضی کے خلاف خزانے سے رقم حاصل نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ خود سرکاری روپے کو بے درے خرچ کرتے تھے، لیکن ہارون رشید وہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے ایسا چکر چلا دیا، اتنے اختیارات حاصل کر لیے انہوں نے وزیروں نے. نیز تمام بڑے بڑے صوبائی اور مرکزی عہدوں پر بھی برمکیوں کے عزیز اور رشتہ دار قابض تھے، یعنی ہر اہم عہدے پر برمکی قابض ہو گئے تھے. ان حالات کے پیش نظر ہارون کو بدگمانی ہو گئی کہ برمکی اسے عضو معطل کر دینا چاہتے ہیں اور خود سلطنت پر قابض ہونا چاہتے ہیں. حاسد عمراء کی من گھڑت شکایتوں نے اس بدگمانی کو اور بھی زیادہ کر دیا. تو یہ وہ حالات تھے. ایک اور وجہ بھی بنی بدگمانی کی کہ لکھتے ہیں وجہ نمبر 4 کہ ہارون کی چہیتی بیوی زبیدہ جعفر کی سخت مخالف تھی. اس عداوت کا سبب ولی عہدی کا جھگڑا تھا. زبیدہ نے اپنا رسوخ استعمال کر کے ہارون سے اپنے بیٹے امین کی ولی عہدی کا پروانہ لکھوا لیا تھا، لیکن جعفر شہزادہ مامون یعنی امین کے بڑے بھائی مامون کی طرف زیادہ راغب تھا اور ہر وقت ہارون کو مشورہ دیتا رہتا تھا کہ وہ امین کی ولی عہدی منسوخ کر کے مامون کو جانشین نامزد کرے. اس پر زبیدہ بڑی چراغپا ہوئی اور جعفر کے خلاف ہارون کے کان بھرنے شروع کر دیے. تو یہ وہ وجوہات تھیں، اسباب تھے جس نے ہارون کو برمکی خاندان کے خلاف کر دیا اور پھر اس نے ان کا زوال شروع کر دیا اس نے اور ان کو عہدوں سے ہٹانا شروع کیا. بلکہ جیسا کہ بیان کیا گیا جعفر کو تو اس نے قتل کروا دیا اور باقی خاندان کے دوسرے افراد کو قید میں ڈال دیا. تو اس طرح ایک خاندان کا عروج بھی ہوا اور پھر زوال بھی ہوا. مزید حالات ہم آگے پڑھیں گے. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.